لائف چینجنگ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے مولوی غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہم نے دوبارہ سلسلہ شروع کی ہے، بزنس کی انفارمیشن آپ کو دیں، نئے بزنس آئیڈیاز آپ کو دیں بزنس انفو پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ تو آج اس کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ریگولرلی آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں اور آپ کو جو بھی میری بساط کے مطابق صحیح کاروبار ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاتا رہوں۔ آج کا جو سب سے پہلا امپورٹنٹ کاروبار ہے جو دنیا میں ہر جگہ چل سکتا ہے اور ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، وہ ہے پینے کا خالص پانی مہیا کرنا۔ اور پینے کا خالص پانی مہیا کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک پلانٹ لگانا ہوتا ہے جس کو RO واٹر پلانٹ کہتے ہیں۔ اور یہ پلانٹ آج کل میرے ذہن کے مطابق آپ اگر 4-5 لاکھ روپے خرچ کریں تو آپ ایک ایسا پلانٹ بنوا سکتے ہیں جو کہ سولر پر چلے، سولر پلیٹیں لگا کر۔ اور آپ اگر زمینی پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ پمپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ سولر پمپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی ایک تو بجلی کی بچت ہوگی، کیونکہ کاروبار جو ہے نا وہ بجلی پاکستان میں بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے وہاں کاروبار بہت مشکل ہوئے ہیں۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسے میں آج بھی بات کر رہا تھا کسی سے کہ پاکستان میں مہنگائی اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے ویسے نہیں ہے جیسے سبزیاں وغیرہ کی قیمتیں دیکھیں تو، لیکن اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو جب بجلی کی اور پیٹرول کی جو بڑھنے کی وجہ سے پرائسز وہ کافی مہنگائی ہے اور لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں میں نے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 21 کروڑ تھی، اس وقت کی رپورٹ ہے کہ اس میں تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کے پاس پانی پینے کی جو ہے نا وہ پینے کا خالص پانی مہیا نہیں ہے۔ 88% لوگ جو ہے نا پاکستان میں ان کو پانی کلین جو ہے نا واٹر ہے اس کی ہے، اس میں پہنچ ہے، لیکن وہ بھی بعض جگہ پر بہت زیادہ وہ مہنگا پڑتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے محلوں میں ابھی بھی لوگ رکشوں پر آتے ہیں اور ان کے اگر آپ کین دیکھیں جو تنگ منہ والے، شروع سے میں اس کے خلاف ہوں کہ وہ جو تنگ منہ والے اور جن کے اندر ہاتھ ڈال کر یا جن کے اندر کوئی چیز ڈال کر آپ صفائی نہیں کر سکتے، ان کینوں میں پانی جو ہے نا وہ گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی پہلے کیمیکل کے کین ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کروائی تھی کہ کھلے منہ والے کین سے گھروں میں، تاکہ اس کو ایک تو صاف اندر سے کیا جا سکے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ آپ نے اگر پینے کا خالص پانی دے رہے ہیں اور ساتھ آپ بیماریاں بھی ان کے گھر میں ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کو ایک نظریہ تو ضرور رکھا کریں کہ آپ اس کو خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کاروبار سے پیسے تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، لیکن جو خدمت خلق ہے نا اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی جیسے آپ کی نیت کا ثواب ہے کہ آپ نے یہ اگر سوچ کر یہ کاروبار کریں کہ لوگوں کو آپ نے خالص پانی دینا ہے اور خالص پانی پہنچانا ہے۔ اب اس میں بھی 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف پانی کا جو ہے نا وہ ایک پلانٹ لگا لیں کسی ایسی جگہ پر جہاں گاڑیوں کی، رکشوں کی، آنے جانے کی، لوگوں کی جو ہے نا آمد و رفت کے لیے ان کو پرابلم نہ ہو، اور صرف لوگ آپ سے وہاں سے ہی لے کر جائیں، جیسے وہ بڑے شہروں میں لاہور میں، کراچی میں جو بنے ہوئے ہیں واٹر شاپس بنی ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ جو ہے نا وہ پانی خود لے جاتے ہیں اپنے ڈسپوزل پر۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو زندگی مصروف ہے اس میں آپ گھروں میں بھی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کارڈ سسٹم بنائیں اور روزانہ کے جو ہے نا وہ کارڈ سے جب آپ ڈیلیوری کرتے ہیں تو انٹری کروا لیں۔ میں نے تو ایک طریقہ یہ رکھا تھا کہ فکس کر دیا تھا کہ آپ کو ایک کین روزانہ کا ملے گا، اس میں ایک چھٹی ہوگی اور آپ کو اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، آپ اپنا کیلکولیٹ کر کے۔ دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک کارڈ بنا لیں اور کارڈ پر روزانہ کی جو ہے نا انٹری کر کے گھر والوں سے اس کے جو ہے نا وہ گھر والوں سے انٹری کروا کے ان کے سائن لے لیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چوری جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ چوری کو آپ جو ہے نا 2% تک تو پوری دنیا میں ریٹیل میں اور اس میں جو امپلائیز کی چوری ہے اس کو آپ 2 سے 5% چوری کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں شاید پیسے آپ کی جو ہے نا وہ آمدن کم ہوگی کہ اگر آپ ایک ایسا پلانٹ ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں کہ لوگ آپ سے خود لے کر جائیں، اور پھر وہ لوگ جو رکشے والے ہیں ان کو اگر آپ کانٹیکٹ کریں کہ جہاں سے لے رہے ہیں اسے 1 روپیہ سستا بھی ان کو دیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور پر کین کے حساب سے بعض جو ہے آپ کو روزانہ کے روزانہ پیسے دے دیتے ہیں، بعض آپ کو مہینے کے حساب سے وہ رکشے والے پیسے دیتے ہیں۔ اس کو آپ نے بہت کم ریٹ دینا ہوتا ہے، آپ اپنے خرچہ لگا کر، جو کہ آپ کا ایک کین پر خرچہ جو ہے نا وہ 3 سے 4 روپے آتا ہے،
اب پلانٹ بھی دو قسم کے جو ہے نا اس میں آپ لگا سکتے ہیں. ڈائریکٹ سمپل جو ہے نا وہ ایک پلانٹ ہوتا ہے جو صرف آر او واٹر ہوتا ہے, اس میں پانی کا تھوڑا سا ذائقہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہلکی سی ٹیسٹ آتا ہے پانی کا. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس میں منرل شامل کرتے ہیں جس میں اسپیشلی میگنیشیم, کیلشیم ہے اور سوڈیم ہے. اگر آپ سوڈیم نہ شامل کریں کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے بلڈ پریشر کا ہوتا ہے, آپ صرف کیلشیم سے پانی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کی رجسٹریشن کے لیے آج کل تو ایزی ہے کہ آپ نے صرف جو فوڈ اتھارٹی والے ہیں ان سے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. اس کا مجھے صحیح ابھی اندازہ نہیں ہے, 5-6 ہزار روپये اس کا لائسنس ہوتا ہے جو اینول اس کی رینیول ہوتی ہے. وہ آپ کے پلانٹ پر کبھی کبھی چکر لگاتے رہتے ہیں. آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں, آپ خود کو بھی صاف رکھیں, اپنے ورکرز کو بھی صاف رکھیں, اور جو جگہ ہے جو پلانٹ ہے وہ اس کو صاف رکھیں. اگر آپ کوئی ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کسی قسم کا آپ کو فوڈ والوں سے یا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مین خرچہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے ذاتی تجربے سے کہ سب سے زیادہ جو خرچ آتا ہے وہ اس پر بجلی کا آتا ہے, اور دوسرا خرچ جو ہے نا وہ ڈیلیوری کا آتا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے نا وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ آ جاتا ہے ڈیلیوری کا. ان سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو وہاں سے اپنے پلانٹ سے بھی دے سکتے ہیں پانی, لیکن اگر آپ زیادہ پیسے دینا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو ایک تو بڑے کینس میں کھلے منہ والے ہیں, تنگ منہ والے کینوں سے بچیں اور کھلے منہ والے کینوں میں لوگوں کو سپلائی کریں. کوشش کریں کہ سفید کلر میں یا لائٹ کسی کلر میں آپ جو ہے نا اس کو سپلائی کریں. پھر آپ چھوٹی بوتل بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک یونیک نام جو ہے رجسٹر کروایا ہے, آپ ڈاکٹر سے پرسکرائب بھی کروا سکتے ہیں. اس میں آپ الگ عملہ رکھ کے جو کہ جیسے میڈیکل ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ایسے آپ ایک ریپرزینٹیو رکھ کے جو کہ ڈاکٹرز کو ملے اور میڈیکل سٹورز والوں کو ملے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جو ہم نے کیا تھا اور بڑا کامیاب رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ڈاکٹرز سے وہ لکھوائیں. اور ڈاکٹر جب بچے آتے ہیں ان کو خالص پانی کے پرابلم ہوتا ہے. موسٹلی جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ 90% تو پانی سے ہی آتی ہیں, جیسے ٹائیفائڈ وغیرہ ہے, یہ ساری پانی کی بیماریاں ہیں, خوراک کی اور پانی کی بیماریاں. اور پانی خالص نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اگر گاؤں کی طرف جائیں تو لوگ جو ہے نا وہ نہر سے ڈائریکٹ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور جوہڑوں سے اور تالابوں سے جو ہے نا پانی پی رہے ہوتے ہیں. پانی کو بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ جب بھی کاروبار کو کریں تو اس میں یہ نیت رکھیں کہ میں نے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے. تو یہ اگر آپ 1 لاکھ روپے لگا کر, اگر آپ کی جگہ کرایہ کی ہے اور کرایہ 1 لاکھ روپے آپ لگا کر, اس میں آپ کو بہت زیادہ بڑی, آج کل پلانٹ بڑے چھوٹے آ گئے ہیں اور زیادہ کیپیسٹی مطلب ان کی زیادہ ہے لیکن وہ سائز ان کا چھوٹا ہے, تو آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں. اچھے جو ہے نا وہ جو ٹینک ہیں وہ فوڈ گریڈ ہونے چاہیے. ہم نے تو اسٹینلیس اسٹیل کا رکھا ہوا تھا, لیکن آپ فوڈ گریڈ جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اس میں آپ پانی سٹور بھی کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے خرچہ اس سے کم اس لحاظ سے بھی کم ہو جائے گا کہ آپ نے سولر پر یہ پلانٹ لگایا ہوا ہے. آپ 5 لاکھ روپے لگا کر اگر 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک مہینے اگر کما سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو دبئی یا سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بھی پیسے اینڈ میں اتنے ہی بچتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا آپ کو دیا ہے, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور کا بھلا ہو جائے گا, کیونکہ یہ علم کو پھیلانا بھی ایک صدقہ جاری ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.